بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 320 سورۃ النساء آیت نمبر 138۔ منافقین کی بحث چل رہی ہے اور اس میں منافقین کی خباثتوں کا بیان ہے اور ان کے اوپر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ بشر المنافقین مانا خوشخبری سنا منافقین کو، بے شک ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری تو عذاب پر نہیں دی جاتی، وہ کسی اچھی چیز پر خوشخبری دی جاتی ہے، تو کیسے عذاب علیم کے بارے میں بشر کہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بطور تحکم یعنی استہزاء کے طور پر کہا ہے۔ جیسے کسی آدمی سے مذاق اور استہزاء کیا جائے تو اس کا کہا بھائی مبارک ہو تمہیں یہ عذاب اور یہ سزا، گوئے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یا لباب القرآن جو اللباب ہے دمشقی کا، اس نے لکھا ہے کہ لفظ بشر جو ہے یہ اس خبر کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کا چہرہ تبدیل ہو جائے، پھر وہ عام ہے، اچھی خبر ہو اس سے بھی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی خوشی چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور بری خبر جب ملے تو اس سے بھی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، مانا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو بشر المنافقین کا حاصل معنی ہوگا خطرناک خبر سنا منافقین کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم اس لیے کہا ہے کہ منافقت چونکہ دل میں تھی تو عذاب بھی ایسا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا اور اندر میں درد اور تکلیف دہ ہوگا۔ الذین دو وجہ ہے، جو دو ان کی بری خصلتیں ذکر کی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگا کر مومن مسلمانوں کو ضرر دینا اور تکلیف دینا۔ دوسرا مقصد ان کا کافروں سے دوستی لگانے کا یہ ہے کہ یہ ان سے عزت چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہماری کرسی مضبوط ہوگی، ہمارا اقتدار مضبوط ہوگا، اور ہماری جو ہے وہ معیشت مضبوط ہوگی، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی شرارتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ایسی یہ ان کی خرابی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، منافقین وہ لوگ ہیں جو پکڑتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ تلاش کرتے ہیں کافروں کے پاس عزت، یہ ان سے عزت اور مقام چاہتے ہیں؟ حالانکہ فإن العزة للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ منافقون کے اندر ہے فإن العزة للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور یہاں کہا کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں العزت بمعنی الاعزاز کے ہے، یعنی عزت دینا۔ عزت دینا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، عزت دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ ہاں وہاں باعتبار جو منافقین اور مومنین اور اللہ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو عزت ہے وہ توصیف العزت کے اعتبار سے کیا ہے کہ عزت کے ساتھ موصوف کون لوگ ہیں، وہ مومنین ہے، اور یعنی عزت صفت بنتی ہے مومنین کی بھی رسول کی بھی، تو وہ سورہ منافقون میں جو ہے باعتبار توصیف یعنی صفت بننے کے ہے، اور یہاں بمعنی عزت دینے کے ہے۔ تو جب عزت اللہ دیتا ہے تو گویا کہ یہ ماقبل کے لیے حکم ہو گیا کہ عزت اللہ کے پاس ہے، تو پھر ان کا عزت طلب کرنا غیر سے یہ بے فائدہ ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، یہ ماقبل حکم کے لیے علت ہے کہ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عزت کے طلبگار ہیں، حالانکہ عزت تو کافروں کے پاس نہیں وہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے ان کی یہ دوستی بے فائدہ اور بیکار ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ان کی دوستی کافروں سے لگانا یہ قانون الہی اور حکم الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ کافروں کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے، اور سورہ انعام کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے
فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ ان مشرک اور کافروں سے دوستی نہ لگا، ہاں بیان کر، نصیحت کر، لیکن حق بات کہنے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھ، تو گویا کہ حکم الہی کے خلاف ہے۔ وقد نزل علیکم، اور البتہ تحقیق اتارا اللہ نے تم پر کتاب کے اندر یعنی قرآن میں، اور سورہ انعام ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس سورہ نساء سے وہ پہلے نازل ہے، وہ یہ مسئلہ اتارا ہے کہ ان اذا سمعتم، اس صورت کی عبارت یہاں ذکر نہیں کی ہے، یہاں صرف سورہ انعام کا جو مضمون ہے وہ پیش کیا ہے کہ ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، آیات اللہ سے مراد قرآن ہے اور احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام، قرآن کے احکام کے بارے میں جب تم سنو، یکفر بہا، کہ ان کا پر کفر کیا جا رہا ہے، کہ آیات اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے ظاہری طور پر ہے، اور قولاً ہے، کفر ظاہری ہے اور قول ہے، زبان سے کہا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، اور ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کیا جا، مسخرے کیا جا رہا ہے۔ استہزاء کا مطلب اس کے ساتھ مسخرے کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی صورت میں ان کافروں کے ساتھ مت بیٹھو۔ نہ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹھہرو نہیں، اس مجلس میں رکو نہیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ مثال طور پر بدعات کی مجلس ہے، فسق و فجور کی مجلسیں ہیں، تو وہاں آیات میں گانے بج رہے ہیں اور گناہ کی باتیں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی بے حرمتی اور بے قدری ہو رہی ہے، وہاں حکم پر عمل نہیں ہو رہا، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ اگر وہاں نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے، یعنی بہتر یہ کہ روکا جائے، اگر روک نہیں سکتے تو پھر خاموش ہونا پڑے گا، اور جب خاموش ہو گئے تو کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا، اور ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جاؤ گے، اور نہیں عن المنکر سے گویا کہ نہ کیا، اور یہ گناہ ہو جائے گا۔ اور آیت کے اندر تعمیم ہے، یہ ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں گناہ کیے جا رہے ہوں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کافر اور منافقین مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، یعنی اگر استہزاء بالآیات، آیات کے ساتھ استہزاء سے ہٹ گئے اور کفر بالآیات سے ہٹ کر کسی اور عام بات میں لگ گئے، تو پھر اگر بیٹھ کے تو کوئی گناہ نہیں۔ انکم، بے شک تم، اذا مثلہم، اس کا حکم یہ کہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر وہ کفری باتیں کرتے ہیں اور تم نے اس کفر کی بات میں راضی ہو گئے تو پھر تم بھی کافر ہو جاؤ گے، اور اگر انہوں نے کوئی گناہ کی بات کی ہے اور اس گناہ کی بات میں تم ان کے ساتھ شریک اور راضی ہے تو تم مجلس میں گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں داخل ہے کل محدث مبتدع فی الدین الی یوم القیامہ، ہر وہ جو بدعت کرنے والا دین کے اندر احداث پیدا کرتا ہے، نئی نئی ایجادات، قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ بیٹھنا، گویا کہ یہ بھی اس کے جرم میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اور علامہ علوسی رحمہ اللہ اور قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص روزے دار تھا، وہ ایک شرابی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس شرابی کو سزا دی، تو ساتھ ساتھ اس دوسرے آدمی کو جو روزے دار تھا اس کو بھی سزا دی، تو گویا کہ بائیکاٹ ضروری ہے، نترک من یفجرک کے اندر ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اس سے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، چونکہ منافق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ دنیا میں راضی ہے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کو ایک جگہ میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک اکٹھا کرے گا منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ الذین، منافق وہ لوگ، یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں گویا کہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور تمہارے انجام بد کے در پہ ہیں، کہ یہ برے انجام میں یتربصون بکم الدوائر، یعنی تمہارے بارے میں حادثات اور مصیبت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، گویا کہ مسلمانوں کے، مومنین کے بدخواہ ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اے مومنو تمہارے لیے فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے کافروں کے مقابلے میں، اور جنگ میں تمہیں مال غنیمت مل جائے اور فتح مل جائے، تو قالوا، یہ منافق کہتے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، گویا کہ تم سے وہ مال مانگتے ہیں یا مال غنیمت مانگتے ہیں، لیکن صراحتاً نہیں مانگتے، اشارہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، معنی یہ کہ ہم تمہارے ساتھ تھے لہذا ہمیں بھی دے دو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا حصہ ہوتا ہے،
یہاں کافروں کے بارے میں فتح نہیں کہا، کیونکہ کافروں کو جو کچھ ملتا ہے وہ فتح نہیں ہے، فتح تو اللہ کی طرف سے انعام ہے اور نعمت ہے، ان کا نصیب ہے۔ نصیب معنی دنیا اللہ نے تقسیم کی ہے، اور کافروں کو جو کچھ دیا ہے حصے میں اس کو نصیب کہا جاتا ہے۔ تو قالو یہ کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے؟ کافروں سے کہتے ہیں۔ استحواذ کہتے ہیں احاطے کو اور غلبے کو، معنی یہ کہ ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور تم پر غالب آ جاتے تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جاتے، بل ابقیناکم، بلکہ ہم نے تم کو تو باقی رکھا ہے۔ یہاں عبارت محذوف ہے، بل ابقیناکم، ہم نے تمہیں باقی رکھا اور تمہارے ساتھ ملے۔ ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے کیا نہیں بچایا تم کو مومنین سے، یعنی تمہارا دفاع نہیں کیا، کہ ہم نے ایسی دغلا پالیسی چلائی ہے کہ بالکل ہم مسلمانوں کے ساتھ ملے نہیں اور تمہارے خلاف نہیں ہوئے، تو دو درمیان میں گول مول کرتے رہے تمہاری، ہم نے گویا کہ یہ جو تمہیں ابھی فتح حاصل ہوئی ہے یا تمہاری جو کامیابی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، لہٰذا ہمیں کچھ دے دو۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں قیامت کے دن، یعنی مومن اور کافر کے درمیان میں فیصلہ اللہ قیامت کے دن عملی فیصلہ کرے گا کہ ان کی جدائی پیدا کرے گا۔ اللہ منافقوں کو جہنم میں ڈالے گا اور مومنین کو جنت میں، اگرچہ دنیا میں یہ مومنوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے نہیں رکھا کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر بالکل سبیلاً، مانا کوئی غلبہ اور کوئی زور نہیں رکھا۔ اس آیت کے بارے میں علی اور ابن عباس رضی اللہ عطیہ سے نقل ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بلندی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ ان کو مغلوب کرے گا اور ذلیل کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اصح قول یہ ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر کافر اس طرح نہ ٹوٹ پڑیں کہ ان کو بالکل ختم کر دیں اور وہ دنیا اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا کہ میری امت کے اوپر ایسی قحط نہ آ جائے کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں اور بھوک سے مر جائیں ساری دنیا، کہا ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے نا وہ آپس میں نہ لڑے، تو کہا یہ منظور نہیں ہے۔ تو گویا کہ کافروں کو غلبہ مومنین کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل مومنین کو ختم کر دیں اور مومن دنیا میں نہ رہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں پر سبیلاً مانا حجت اور دلائل کے اعتبار سے غلبہ نہیں دیا، دلیل میں غلبہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب تک مومن، حدیث میں آتا ہے کہ عامل رہے اور کافروں کے ساتھ نہ رہے اور منکرات سے بچتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ اور کامیابی نہیں دے سکتا، نہیں دے گا۔ اور ایک اور روایت میں کہ اللہ تو نہیں دیتا، یعنی وَلَن يَجْعَلَ اللہ کا تو یہ معنی ہے کہ اللہ نے غلبہ نہیں دیا، غلبہ تو وہ مومنوں نے کافروں کے ساتھ دوستی لگائی ہے اور مومنوں نے منکرات کیے، تو گویا کہ مسلمان اور مومنین خود غلبہ دے رہے ہیں، اللہ تو کبھی بھی کافروں کو مومنین کے اوپر غلبہ نہیں دیتا۔